السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہو الذی یحیی ویمیت فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، پچھلے 4 ہفتوں میں توحید ربوبیت کے سلسلے میں بیان کیا گیا۔ توحید ربوبیت کی تعریف یہ بیان کی تھی، افراد اللہ بافعالہ، اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں تنہا ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور اس کی دوسری تعریف یہ بیان کی تھی کہ اس بات کا پختہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا چلانے والا ہے، وہی مارنے اور جلانے والا ہے۔ ان میں سے جو پہلی 4 چیزیں ہیں ان پر مشرکین ایمان رکھتے تھے، وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا چلانے والا ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کو مومن اور مسلمان نہیں کہا۔ کیوں مومن اور مسلمان نہیں کہا؟ اس لیے کہ وہ تنہا اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جن کے لیے ہدایت مقدر کی تھی وہ مسلمان بنے، صحابی رسول بنے اور جنت کے حقدار ہوئے، اور جن کے لیے اللہ رب العالمین نے ہدایت نہیں لکھی تھی وہ یا تو اپنے بستروں پر کفر کی حالت میں مرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل میدان جنگ میں مارے گئے اور جہنم رسید ہوئے۔ وہ لوگ 5ویں بات پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ وہ 5ویں بات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین موت و حیات کا مالک ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا، دوبارہ ہمیں زندگی دے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ان کی کہی ہوئی بات سورہ یاسین میں بیان کی۔ اللہ رب العالمین نے کہا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں بیان فرمایا، کیا انسان نے نہیں دیکھا، کیا انسان یہ بات جانتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے پیدا کیا، ہم نے اس کی تخلیق کی ہے۔ کس چیز سے؟ من نطفہ، ہم نے نطفے سے انسانوں کی تخلیق کی ہے۔ جب یہ انسان نطفے سے پیدا ہو گیا فیدا ہوا خصیم مبین، تو یہ کھلے طور پر جھگڑالو ہو گیا۔ یہ جھگڑ رہا ہے اللہ رب العالمین سے، اس کے رسول سے جھگڑ رہا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور ہمارے لیے مثال بیان کرنی شروع کر دی اور اپنی تخلیق بھول گیا۔ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور کہنے لگا کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس کو وہ ذات زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ بنایا تھا، جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وہی ذات ان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر پیدا کیے ہوئے کے بارے میں جانتا ہے۔ جو چیز پیدا ہونی اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے، کیسے پیدا کرنا ہے اللہ رب العالمین کے پاس اس کا علم ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے
کہ ابی بن خلف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک بوسیدہ سی ہڈی لیے ہوئے، اور اپنے ہاتھ میں اس کو چور چور کر کے کہتا ہے، اور اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا کر کہتا ہے، یا محمد اتزعم ان اللہ یبعث ھذا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو جو میں نے بوسیدہ کر کے ہوا میں اڑا دیا ہے، کیا اللہ اس کو دوبارہ اٹھائے گا؟ فقال نعم، آپ نے بیان فرمایا ہاں، یمیتک اللہ ثم یبعثک، اللہ رب العالمین تمہیں موت دے گا پھر تمہیں اٹھائے گا، ثم یحشرک الی النار، پھر اللہ تمہیں جہنم میں پھینک دے گا۔ چونکہ یہ کافر تھا، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تجھے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یہ اس آیت کا شان نزول ہے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سوال کیا کہ کیا بوسیدہ ہڈیاں یہ دوبارہ اٹھائی جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس میں جان ڈال دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ رب العالمین اس میں جان ڈالے گا، تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ کس کے لیے زندہ کرے گا؟ حساب کتاب کے لیے۔ دنیا میں جو تمہیں زندگی اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، اس کا حساب کتاب دینے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے جو احکامات تمہارے اوپر فرض کیے ہیں بطور مسلمان، تم انہیں ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہو یا آپ کی نافرمانی کرتے ہو؟ کس طریقے سے تم نے زندگی گزاری ہے، اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العالمین نے موت و حیات پیدا کی ہے تاکہ تمہیں آزمائے اور دیکھے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ ہی وہ ذات ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ صرف اتنا کہتا کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے پیدا کیا، خلق کی ابتدا اللہ رب العالمین نے کی، ثم یعیدہ، پھر اللہ رب العالمین اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اللہ رب العالمین کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ ہم اور آپ کوئی چیز بناتے ہیں جس کی سابق میں مثال موجود نہ ہو، پہلی مرتبہ وہ چیز بنائی جا رہی ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کا بنانا ذرا مشکل ہے۔ جس نے ریل گاڑی کا انجن بنایا تھا اس کے لیے بڑا مشکل تھا، جس نے ہوائی جہاز ایجاد کیا اس کے لیے بڑا مشکل تھا، جس نے لائٹ ایجاد کی اس کے لیے بھی بڑا مشکل تھا، لیکن جو چیز ایک مرتبہ بن گئی اب اس کو دوبارہ بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ یہ ہم اور آپ ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ رب العالمین کے لیے یہ تو بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے موت و حیات ہر مخلوق کے لیے لکھی ہوئی ہے، کسی کے لیے مفر نہیں ہے، کوئی اپنی جان نہیں چھوڑا سکتا، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، پیغمبر ہو، عام انسان ہو۔ جتنی بھی مخلوقات اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے، جو سانس لیتی ہیں، جس کا اللہ رب العالمین نے نفس بنایا ہے، زندگی دی ہے اس کو، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی رہو موت آ دبوچے گی تمہیں۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم مضبوط قلعے کے اندر کیوں نہ ہو، وہاں بھی تمہیں موت آ کر رہے گی۔ موت سے کس کو مفر ہے؟ کون بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو موت سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی ہے، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا ہے۔ اگر روکی جانے والی چیز ہوتی موت تو انبیاء کو روکا جا سکتا تھا دنیا میں، کیونکہ ان سے برگزیدہ ہستی دنیا میں پیدا نہیں ہوئی اور نہ پیدا ہو سکتی ہیں۔
کیونکہ انبیاء ہی وہ لوگ تھے جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی نبوت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے چنا۔ وہ اللہ رب العالمین کی رسالت پہنچانے کے حقدار تھے، اللہ رب العالمین ان کے بارے میں جانتا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے جو رسالت کا فریضہ ہے یہ اس کو ادا کریں گے۔ اگر دنیا سے کسی کو نہ جانے دیا جاتا تو وہ انبیاء کی ذات ہوتی، اور صحابہ وہ لوگ ہوتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں روک لیتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ وہ لوگ ہیں جن سے رضامندگی کی اللہ رب العالمین نے گواہی دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کبھی کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کبھی اللہ رب العالمین نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک سکتے تھے، لیکن ہر ایک کے لیے اللہ رب العالمین نے وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ برزخی زندگی میں۔ برزخی زندگی میں منکر نکیر کا سوال ہو جانے کے بعد یا تو جنت کی کوئی کھڑکی کھلے گی یا جہنم کی کوئی کھڑکی کھلے گی۔ کب تک آدمی اس میں رہے گا؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ قیامت قائم ہوگی، یوم یقوم الناس لرب العالمین، لوگ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں گے، سب کے سب اللہ رب العالمین کے پاس اٹھائے جائیں گے، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، پیغمبر ہو یا عام انسان ہو، ہر ایک کو اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو کوئی بھی کسی کو روک نہیں سکتا ہے موت سے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سب کے لیے موت لکھ رکھی ہے۔ بقا صرف اللہ رب العالمین کے لیے، تمام فرشتے اللہ رب العالمین ان کو بھی موت دے دے گا، باقی صرف اللہ رب العالمین کی ذات رہے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات باقی رہے گی، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، باقی اللہ رب العالمین سب کو موت دے گا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا، منافقین نے جب غزوہ احد میں صحابہ جا رہے تھے مشرکین کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے، تو بعض منافقین نے کہا مت جاؤ وہاں لڑنے کے لیے، مارے جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے، ڈرایا۔ بہت سارے منافقین واپس ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے جواب میں کہا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ، اے نبی آپ ان منافقین سے کہہ دیجئے کہ تم موت کو روک سکتے ہو تو اپنی موت کو روک کر دکھاؤ۔ اگر تم موت کو روک سکتے ہو، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے شہادت وہاں لکھی تھی، وہ لوگ جا کر کے وہاں شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے، اعلیٰ مرتبہ ان کو ملا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بھی موت لکھی ہوئی ہے، اپنے بستر پر مرو گے، اپنی موت روک کر دکھاؤ۔ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ، اے نبی آپ ان منافقین سے کہہ دیجئے کہ اگر تم موت کو روک سکتے ہو تو موت کو روک کر دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ نہیں روک سکے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت سارے دلائل دیے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہیں موت دیتا ہے پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہر انسان کو چھوٹی موت دیتا ہے، ہر رات ہم جب سوتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس سونے کو لفظ وفات سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ ہی وہ ذات ہے جو رات میں تمہیں وفات دیتا ہے، رات میں تمہیں سلاتا ہے۔ اس سلانے کو، اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، لفظ وفات، یتوفاکم، اللہ تمہیں وفات دیتا ہے، یہ چھوٹی موت ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور دن میں جو تم عمل کرتے ہو اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر اللہ رب العالمین دن میں تمہیں اٹھاتا ہے۔ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ تمہیں اللہ رب العالمین نے جتنی زندگی دی ہے، جتنی عمر اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، تم اس عمر کو پورا کرو۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔
ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، پھر جو تم دنیا میں کرتے رہو اللہ رب العالمین تمہیں اس کی خبر دے گا۔ یا تو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا یا بائیں ہاتھ میں۔ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا وہ خوش و خرم ہوگا، وہ جنت کا حقدار بنے گا۔ جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا وہ تباہ و برباد ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی موت کے لیے ایک حدیث بیان فرمائی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوى الى فراشه یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آتے تو آپ دعا پڑھتے تھے باسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ جاتے، بیدار ہوتے، تو آپ کہتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا، بعد اس کے کہ ہمیں نیند آئی، موت آ گئی، والیہ النشور، اور اسی کی جانب اٹھائے جائیں گے۔ تو اس حدیث میں بھی، اس دعا میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بعد ما اماتنا، اسی سونے کو لفظ اماتنا سے تعبیر کیا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو سلایا، یعنی چھوٹی موت دی، پھر ہم سب اس کی جانب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ، آپ نے بیان فرمایا کہ تم میں کا ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے، ثم یکون علقہ مثل ذلک، پھر وہ رحم مادر میں جا کر چپک جاتا ہے علقے کی صورت میں، ثم یکون مضغہ، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے اسی کے مثل، یعنی 40 دن سب کا دورانیہ ہے، ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس کی جانب ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فینفخ فیہ الروح، اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، ویؤمر باربع کلمات، اور 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں، بکتب رزقہ، اس کا رزق لکھا جاتا ہے، کہاں ملے گا، کتنا ملے گا، کیسے ملے گا، وَأَجَلِهِ، اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، وَعَمَلِهِ، اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، یا یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس کے لیے جو اللہ رب العالمین نے تقدیر متعین کی ہے، اس تقدیر میں جو چیزیں لکھوائی جاتی ہیں 4 چیزیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کو پہلے سے معلوم ہیں۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ یہ رحم مادر میں اب زندہ ہو گیا ہے، پیدا ہوگا، پیدا ہوتے ہی مر جائے گا یا کب مرے گا، اللہ پہلے سے جانتا ہے۔ اللہ پہلے سے جانتا ہے یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اللہ جانتا ہے۔ اس کو کتنی روزی ملے گی، کہاں ملے گی، کیسے ملے گی، اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لوگوں کی تقدیر لکھ دی تھی۔ ابھی اللہ نے آسمان و زمین بھی نہیں بنایا تھا، اس سے پہلے سب چیز کی اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی تھی اپنے سابقہ علم کی بنیاد پر۔ اسی لیے کوئی بھی بندہ مجبور نہیں ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میری قسمت میں ہی ایسا لکھا ہوا ہے تو میں ایسا ہوں، میں نے چوری کی ہے تو میری قسمت میں لکھا ہوا ہے اس لیے میں نے چوری کی، میں نے زناکاری اس وجہ سے کی کہ میری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ تو کوئی شخص اپنی تقدیر کو دوش نہ دے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی تقدیر میں لکھا ہے سابقہ علم کی بنیاد پر، بندہ تقدیر کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے۔ کسی وجہ سے ایک آدمی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اس نے چوری کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میری قسمت میں چوری لکھی ہوئی تھی اس لیے میں نے کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا درہ اٹھایا، اس کو دے مارا زور سے، کہا کہ تیری قسمت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ہر چیز اللہ رب العالمین نے اپنے سابقہ علم کی بنیاد پر لکھ دی ہے۔ اسی وجہ سے اس حدیث میں جو کہا گیا فَيُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔ تو یہ پہلی زندگی ہے جو اللہ رب العالمین لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ وہ زندگی ہمیں کہاں ملتی ہے؟ ماں کے پیٹ میں۔ پھر اللہ رب العالمین اس زندہ انسان کو باہر لاتا ہے۔ اس زندہ انسان کو باہر لانے کے بعد اس کی جو عمر لکھی ہوئی ہے اپنی عمر پا کر کے ہی دنیا سے جائے گا، اس سے پہلے اس کو دنیا سے کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے۔
اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے کہا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو، کیسے کر رہے ہو جبکہ تم مردہ تھے۔ فاحیاکم، اللہ رب العالمین نے تمہیں زندگی دی، تمہیں زندہ کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کنتم امواتا، تم مردہ تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تم اپنے باپ کی صلب میں نطفے کی شکل میں تھے، اور نطفہ مردہ ہے، اس کے اندر زندگی نہیں ہے۔ پھر فاحیاکم، اللہ رب العالمین تمہیں زندگی دیتا ہے۔ کہاں زندگی؟ ماں کے پیٹ میں۔ وہاں زندگی مل جانے کے بعد اللہ رب العالمین تمہیں باہر لاتا ہے دنیا کے اندر۔ اب دنیا کے اندر تمہیں زندگی دی گئی ہے، اب تم نیک عمل کرو یا برا عمل کرو، جو بھی عمل کرو گے تمہارے لیے حریت ہے، آزادی ہے، جو بھی اختیار کرنا چاہتے ہو۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھائے ہیں، دونوں ہی راستے دکھائے، بدی کا بھی عمل، نیکی کا بھی عمل۔ نیکی کرنے کی وجہ سے آدمی کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور جس کے اندر ایمان موجود ہے برائی کرنے کی وجہ سے نفس اس کو ملامت کرتا ہے، یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ جب بھی کوئی انسان برا عمل کرتا ہے نفس ملامت کرنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ میرے اندر ایمان ہے جو مجھے برائی سے روک رہا ہے۔ جس کے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان کی ادنا بھی رمق موجود نہیں ہے، اس کا نفس اس کو ملامت نہیں کرے گا، جتنی مرضی وہ برائی کرتے رہے۔ شیطان نے اس کو اپنے جال میں مکمل طریقے سے پھنسا رکھا ہے، وہ شیطان کے سکنجے میں ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمیں مادر رحم میں زندگی دی۔ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے، قبر میں دفن کر دیے جائیں گے، یا سمندر میں پھینک دیے جائیں، یا جلا دیے جائیں، راکھوں کو بکھیر دیا جائے، اللہ رب العالمین ان سب کو اکٹھا کرے گا، ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے پاس سب کو جمع کرے گا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، جب دوسری بار سور پھونکی جائے گی سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جاؤ گے، سب کے سب کھڑے ہو جاؤ گے۔ پہلی سور پھونکی جائے گی سب مر جائیں گے، کوئی بھی انسان کوئی بھی حیوان زندہ نہیں رہے گا، جس کے اندر روح ہے سب کے سب وفات پا جائیں گے۔ دوسری سور جب پھونکی جائے گی سب کے سب اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، انبیاء کے بارے میں اللہ رب العالمین کے جو انبیاء بھیجے گئے ان کے درمیان ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو، ایک دوسرے پر برتری نہ دو۔ فَإِنَّهُ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَيَصَعُقُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اس لیے کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکی جائے گی تو آسمان و زمین میں جتنے بھی مخلوقات اللہ رب العالمین نے پیدا کر رکھی ہیں سب کے سب کو موت آئے گی، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جس کو اللہ رب العالمین چاہے، اللہ تعالیٰ اس کو بچا کے رکھے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ثم ينفخ فیہ اخری، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی۔ اب یہ دیکھیں، پہلی مرتبہ سور پھونکی گئی، کس نے سور پھونکی؟ اسرافیل نے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ اتھارٹی دے رکھی ہے کہ وہی سور پھونکیں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اب وہ سور پھونکیں گے سب کے سب مر جائیں گے، فرشتے بھی مر گئے جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا، جتنے انسان ہیں جانور حیوان ساری مخلوقات مر گئی۔ دوسری مرتبہ سور پھونکنا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اسرافیل زندہ ہے نا، اسرافیل زندہ ہے تب تو دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے۔ الا من شاء اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ اسی وجہ سے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بچا کے رکھے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسرافیل کو بچا رکھا ہوگا دوسری سور پھونکنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد جتنے لوگ بچے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کو بھی موت آ جائے گی، ان کو بھی موت آ جائے گی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے جو ہوں گے ان کو بھی موت آئے گی۔ جب کوئی بھی نہیں بچے گا اللہ رب العالمین کہے گا اسرافیل اب تو بھی مر جا، اللہ رب العالمین کا حکم آئے گا یہ بھی مر جائیں گے۔ اب کوئی بھی نہیں ہے، اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تنہا اللہ کی ذات باقی رہے گی، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، باقی سب کو فنا ہونا ہے، اب کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین لوگوں کو پیدا کرے گا، لوگوں کو اکٹھا کرے گا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ثم ينفخ فيه اخرى، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی، فاکون اول من بعث، تو میں پہلا وہ شخص ہوں گا جو اپنی قبر سے اٹھایا جاؤں گا۔ فَإِذَا موسیٰ علیہ السلام آخذ بالعرش، تو میں اچانک دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش کو پکڑے ہوئے وہاں موجود ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فلا ادری احوسب بساقته یوم الطور او بعث قبلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ جب طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بلاوے پر گئے 40 روز کے لیے، تو وہاں خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظروا الی الجبل، لیکن پہاڑ کی جانب دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہتا ہے تو مجھے دیکھ سکو گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نور کی تھوڑی سی تجلی کی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، یعنی طور پہاڑ پر جو ان کو بے ہوشی آئی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کا یہاں بدلہ دیا ہے، او بعث قبلی، یا مجھ سے پہلے اٹھائے گئے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں بیان فرماتے ہیں انی اول من یرفع رأسہ بعد النفخۃ الآخرہ، میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو اپنی قبر سے دوسرے سور پھونکنے کے بعد اٹھایا جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شخص ہوں گے جو اپنی قبر سے نکلیں گے جب دوسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث پر آپ غور کریں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فلا ادری احوسب بساقتہ یوم الطور، مجھے نہیں معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس طور والے دن کا بدلہ دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں معلوم ہے، پھر یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب جانتے تو یہاں بیان کرتے کہ مجھے معلوم ہے کہ طور پہاڑ پر جو ان کو بے ہوشی آئی تھی اسی کے بدلے میں ان کو دوبارہ بے ہوشی نہیں ہوئی، یا دوبارہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں کسی کو موت واقع ہو جائے تو اس کو دنیا ہی میں دوبارہ زندہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع ہی میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے اس کے رشتہ داروں نے قتل کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو، گائے ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ٹکڑا اس میت کے ساتھ لگا دو گے، وہ زندہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، انہوں نے کوریدنا شروع کیا، وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، یہ ساری تفصیلات پوچھنی شروع کر دی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اتنا ہی مشکل بنا دیا، اور بڑی محنت سے ان لوگوں نے گائے حاصل کی اس رنگ کی۔ بہرحال جب وہ گائے لائی گئی، اس کو ذبح کیا گیا، اس کا گوشت مردے کے ساتھ جب ٹچ کیا گیا تو وہ مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے فلاں نے قتل کیا ہے، کس وجہ سے کہ میرے مال پر، میری جائیداد پر قبضہ کر لے۔ تو اللہ رب العالمین نے دوبارہ ایک مردے کو زندہ کیا جس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے۔ جو اللہ رب العالمین ایک مقتول کو جس کا قتل ہو گیا ہو اس کو دنیا ہی میں دوبارہ کر سکتا ہے، تو مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ یہ اللہ رب العالمین کی دلیل ہے۔ دوسرا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، کیسے زندہ کرے گا۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، تو اللہ رب العالمین نے کہا اے ابراہیم، کیا آپ کو اس پر ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ قَالَ بَلَى، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ، مجھے اس پر ایمان ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اپنے دل کے سکون کے لیے، اطمینان کے لیے سوال کر رہا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لو،
فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان کو ذبح کر دو، ان کا گوشت آپس میں ملا دو. ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، اور تھوڑا تھوڑا گوشت ان پہاڑ کے اوپر جا کر کے رکھ دو. ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر تم ان چڑیوں کو بلاؤ گے تو وہ تمہارے پاس دوڑتی ہوئی چلی آئیں گی. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب ایسا کیا، وہ چاروں چڑیا آپس میں جڑ کر کے، جس کا جو گوشت تھا، جس کا جو پر تھا، اپنے پروں کے ساتھ، اپنے گوشت کے ساتھ جڑ کر کے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئی. اللہ رب العالمین نے ایک اور واقعہ ذکر کیا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک شخص ایک قریہ والوں پر، ایک بستی والوں پر گزرا، اس کے چھت سارے گرے ہوئے تھے، پوری بستی تہس نہس ہو گئی تھی، اس کے چھت وغیرہ سب گر گئے تھے. تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس بستی کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا؟ اللہ رب العالمین اس بستی کو دوبارہ، یہ تو اجڑ چکی ہے، کیسے آباد کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کو موت دے دی 100 عام، 100 سال تک. جس آدمی نے کہا تھا اللہ تعالیٰ اس کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، یہ کیسے آباد ہوگی بستی، اللہ نے اس کو 100 سال کے لیے موت دے دی. پھر اس کو دوبارہ اٹھایا، اس کو دوبارہ زندگی دی، اور اس سے سوال ہوا کم لبثت، دنیا میں تم کتنے روز ٹھہرے رہے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، اس نے کہا کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. اللہ رب العالمین نے کہا بل لبثت 100 عام، تم 100 سال تک ٹھہرے رہے. اپنے کھانے کی جانب دیکھو، اپنے پانی کی جانب دیکھو جو خراب نہیں ہوا ہے، اپنے گدھے کی جانب دیکھو. اللہ رب العالمین نے ایسا کیوں کیا؟ لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ یہ لوگوں کے لیے نشانی بن جائے. اللہ رب العالمین نے کہا وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم اس کو کیسے اٹھاتے ہیں، پھر اس پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں. فلما تبین لہ، جب اس کے سامنے یہ چیزیں ظاہر ہو گئیں، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہا کہ اب مجھے علم ہو گیا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. یہ تیسری مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے کہ ایک انسان کو اللہ رب العالمین 100 سال تک دنیا میں موت دے سکتا ہے، اس کا کھانا بھی خراب نہیں ہوا، اس کا پانی بھی خراب نہیں ہوا، اس کی باڈی بھی خراب نہیں ہوئی، پھر اللہ رب العالمین نے اس کو دوبارہ زندہ کیا 100 سال کے بعد. جو اللہ رب العالمین تمہیں دوبارہ 100 سال کے لیے موت دے سکتا ہے، پھر زندہ کر سکتا ہے، تمہیں موت دینے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ اصحاب کہف 15ویں پارے میں سورہ کہف ہے. اللہ رب العالمین کے چند برگزیدہ بندے تھے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں جا کر چھپ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا واقعہ بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ان کو وہیں پر سلا دیا، وہیں پر سلا دیا. امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ 309 سال اسی غار میں پڑے رہے، 309 سال تک اسی غار میں پڑے رہے، کروٹ بدلتے رہے. ان کے ساتھ اس کا کتا بھی تھا، وہ بھی وہیں پڑا رہا غار ہی میں. اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر یہ پوری آیت بیان کر رکھی ہے. ان آیتوں میں اللہ رب العالمین جو سمجھانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ 309 سال تک اللہ رب العالمین جس کو موت دے اور اس کا جسم گلے سڑے بھی نہیں، وہ موجود ہو اسی کے اندر، اللہ رب العالمین دوبارہ ان کو زندہ کرتا ہے. اور وہ جب اپنے اس زمانے کے پیسے لے کر جاتے ہیں سامان خریدنے کے لیے تو دیکھتے ہیں ساری دنیا تبدیل ہو چکی ہے، وہ سکہ بھی نہیں چل رہا ہے جو ان کے زمانے میں چلتا تھا. تو میرے بھائیوں 4 واقعے، اس کے علاوہ اور بھی واقعات ہیں. یہ چاروں واقعات جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کر رکھے ہیں، کس لیے بیان کر رکھے ہیں؟ تاکہ ہمیں اور آپ کو یقین ہو کہ اللہ رب العالمین تمہیں دنیا کے اندر موت دے سکتا ہے،
تو تمہیں دنیا ہی کے اندر دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین تمہیں جب آخری بار موت دے دے پھر آخرت میں اٹھانا اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ اللہ رب العالمین نے اتنے سارے دلائل دیے ان مشرکین کو جو کہتے تھے اپنے ہاتھ میں بوسیدہ ہڈی لے کر کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا، اس کا چورا کر کے میں نے ہوا میں بھی پھیر دیا کہ اللہ اس کو اٹھائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اتنے دلائل دیے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس کے علاوہ بہت سارے دلائل دیے ہیں، بہت سارے دلائل دیے ہیں کہ زمین بنجر ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، بارش نازل ہوتے ہی وہ ساری زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، وہ جنگل میں تبدیل ہو جاتی ہے، جبکہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو زندہ کیسے کرے گا۔ وہاں اللہ رب العالمین بارش کے ذریعے سے دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں بھی بہت ساری آیتیں بیان کر رکھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں کرا کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی جانب جو ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں حجت کر رہا تھا؟ اللہ رب العالمین نے جب اس کو بادشاہ بنا دیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ قال انا احیی وامیت، تو اس بادشاہ نے کہا میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ دو قیدی بلائے، ایک کو قتل کر دیا، کہا دیکھو میں نے اس کو مار دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں نے اس کو زندہ کر دیا، اس کو زندگی دی۔ یہ کٹ حجتی پر اتر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، اللہ رب العالمین ہر دن سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں وہ غروب ہوتا ہے۔ اگر تیرے اندر اس کو لوٹانے کی طاقت ہے تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں اس کو ڈوبنے پر مجبور کر۔ ڈبا سکتا ہے سورج کو مغرب سے نکال کر کے مشرق میں؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا فبہت الذی کفر، وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دلیل دی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ میرے بھائیو، انبیاء اس پر یقین رکھتے تھے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ مارنے والی ذات اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کے لیے موت لکھ رکھی ہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اور جس کو اللہ رب العالمین بچانے پر اتر آئے اس کو کوئی مار نہیں سکتا ہے۔ پھر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو۔ ڈر کاہے کا ہے؟ خوف کیوں ہے؟ اس قدر پسبردگی کیوں ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس انداز سے زندگی گزارنی چاہیے، سر اٹھا کر کے۔ اللہ رب العالمین نے سر اٹھا کر جینے کا ہمیں طریقہ دیا ہے، سلیقہ سکھایا ہے، اور ہم ڈر کر کے سر نیچے کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور مجبور کر دیے گئے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری دلیل دی ان لوگوں سے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان و زمین کی جو تخلیق اللہ رب العالمین نے کی ہے انسانوں سے کہیں بڑی مخلوق ہیں یہ لوگ۔ اللہ رب العالمین جب آسمان و زمین تخلیق کر سکتا ہے تو اے انسانو، تم تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹے، تمہیں دوبارہ تخلیق کرنا اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ اللہ رب العالمین نے ایک اور دلیل دی۔ اللہ رب العالمین نے کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کی تخلیق کی اور اللہ رب العالمین کو ان کو تخلیق کرنے میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ جب آسمان و زمین کو تخلیق کرنے میں، جب آسمان و زمین کو پیدا کرنے میں اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، اے انسانوں تم آسمان و زمین کے مقابلے میں تو بہت حقیر ہو، بہت چھوٹے ہو، تو اللہ رب العالمین کو تمہیں دوبارہ پیدا کرنے میں کون سی تھکاوٹ ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ دوسری دلیل دی۔ تیسری دلیل دی اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، اولیس الذی خلق السماوات، کیا وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، کیا اللہ رب العالمین اسی کی مثل پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین پیدا کر دیا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے بقادر علی ان یخلق مثلہم، اللہ رب العالمین قادر ہے کہ انہیں کے مثل پیدا کر دے۔ بلا، کیوں نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ وہ الخلاق العلیم،
وہ تو بہت زیادہ پیدا کرنے والا ہے اور جانکار ہے. وہ تو صرف اتنا کہتا ہے، کسی چیز کا جب ارادہ کرتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو میرے بھائی اتنے سارے دلائل دیے، اتنے سارے دلائل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیے ہیں ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرک تھے، جو عقیدہ رکھتے تھے کہ کیا اللہ رب العالمین جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اتنے سارے دلائل دیے. میرے بھائیو، آج بھی بہت سارے کفار ایسے ہیں جو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم مر کر کے اللہ کے پاس نہیں جائیں گے حساب کتاب دینے کے لیے، بلکہ مریں گے دوبارہ زندہ ہوگا، دوبارہ زندگی ہم کو عطا کی جائے گی، پنرجنم ہوگا. کتنی مرتبہ پنرجنم ہوگا آپ کا؟ کہتے ہیں 7 مرتبہ ہوگا. اب ان سے پوچھا جائے 8ویں مرتبہ کیا ہوگا تو کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے. ان کافروں سے پوچھو، آج کے دور میں جو موجود ہیں، آج کے جو مشرکین ہیں، ان سے پوچھو 8ویں بار میں کیا ہوگا، نہیں جواب دے گا وہ. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو خبر دی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ زندگی دی، دنیاوی زندگی عمل کرنے کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ موت دے گا، موت کے بعد تمہیں برزخی زندگی عطا ہوگی. وہاں یا تو جنت کی کھڑکی کھلے گی یا جہنم کی کھڑکی کھلے گی. اس وقت کھڑکی کھلے گی جب منکر نکیر کا صحیح جواب دے دو گے، اس کے سوالوں کا صحیح جواب دے دو گے. منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے دو گے یا تو جنت کی کھڑکی کھلے گی یا جہنم کی کھڑکی کھلے گی. کب تک رہنا ہے یہاں برزخی زندگی میں؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی. قیامت قائم ہو جائے گی تو اللہ رب العالمین کے پاس یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عقیدہ دے رکھا ہے بحیثیت مسلمان. ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.